اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 98 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگے تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے بیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عکاظ اور ذوالمجاز نامی بازار تھے۔ اسلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام حج میں تجارت کو گناہ سمجھ کر ڈرے تو انہیں اجازت دی گئی کہ ایام حج میں تجارت کرنا گناہ نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کے دنوں میں احرام سے پہلے یا احرام کے بعد حاجی کے لیے خرید و فروخت حلال ہے۔ ابن عباس کے قرأت میں آیت من ربکم کے بعد فی مواسم الحج کا لفظ بھی ہے۔ ابن زبیر سے بھی یہی مروی ہے، دوسرے مفسرین نے بھی اس کی تفسیر اسی طرح کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص حج کو نکلتا ہے اور ساتھ ہی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ابو امامہ تیمی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا کہ ہم حج میں جانور کرائے پر دیتے ہیں، کیا ہمارا حج ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرتے، کیا تم عرفات میں نہیں ٹھہرتے، کیا تم شیطانوں کو کنکریاں نہیں مارتے، کیا تم سر نہیں مڈاتے؟ اس نے کہا یہ سب کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، ایک شخص نے یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم لے کر اترے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ تم حاجی ہو، تمہارا حج ہو گیا۔ مسند عبد الرزاق میں بھی یہی روایت ہے کہ اور تفسیر عبد بن حمید وغیرہ میں بھی بعض روایتوں میں الفاظ کی کچھ کمی بیشی بھی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کیا تم احرام نہیں باندھتے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ حضرات حج کے دنوں میں تجارت بھی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور تجارت کا موسم ہی کون سا تھا؟ عرفات کو منصرف یعنی تصرف کر کے پڑھا گیا ہے، حالانکہ اس کے غیر منصرف ہونے کے دو سبب اس میں موجود ہیں، یعنی اس میں علم اور تانیث، اس لیے کہ دراصل یہ جمع ہے، جیسے مسلمات اور مومنات ایک خاص جگہ کا نام مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے اصلیت کی رعایت کی گئی اور منصرف پڑھا گیا۔ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں کا ٹھہرنا حج کا بنیادی رکن ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے کہ حج عرفات ہے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جو سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا اس نے حج کو پا لیا۔ مینا کے 3 دنوں میں جلدی یا دیر کی جا سکتی ہے، پر کوئی گناہ نہیں۔ ٹھہرنے کا وقت عرفے کے دن سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر عید کی صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ظہر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک یہاں ٹھہرے رہے اور فرمایا تھا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے کہ 10ویں کی فجر سے پہلے جو شخص عرفات میں پہنچ جائے اس نے حج پا لیا۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ ٹھہرنے کا وقت عرفہ کے دن کے شروع سے ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں نماز کے لیے نکلے تو ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں طی کی پہاڑوں سے آ رہا ہوں، اپنی سواری کو میں نے تھکا دیا اور اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھائی، واللہ ہر پہاڑ پر ٹھہرتا آیا ہوں،
کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے یہاں کی اس نماز میں پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ چلتے وقت تک ٹھہرا رہے اور اس سے پہلے وہ عرفات میں بھی ٹھہر چکا ہو، خواہ رات کو خواہ دن کو، اس کا حج پورا ہو گیا اور وہ فریضہ سے فارغ ہو گیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آپ کو حج کرایا۔ جب عرفات میں پہنچے تو پوچھا کہ عرفات کیا تم نے پہچان لیا؟ حضرت خلیل اللہ نے جواب دیا، عرف تو میں نے جان لیا، کیونکہ اس سے پہلے یہاں آ چکے تھے، اس لیے اس جگہ کا نام ہی عرفہ ہو گیا۔ حضرت عطا، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو مجلس سے بھی یہی مروی ہے۔ مشعر الحرام، مشعر الاقصی اور بھی ہے، اور اس پہاڑ کو بھی عرفات کہتے ہیں جس کے درمیان جبل الرحمہ ہے۔ ابو طالب کے ایک مشہور قصیدے میں بھی ایک شعر ان معنوں کا ہے۔ اہل جاہلیت بھی عرفات میں ٹھہرتے تھے، جب پہاڑ کے دھوپ چوٹیوں پر ایسی باقی رہ جاتی جیسے آدمی کے سر پر عمامہ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چل پڑتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اس وقت چلے جب سورج بالکل غروب ہو گیا، پھر مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں پڑاؤ کیا اور سویرے اندھیرے ہی اندھیرے، بالکل اول وقت میں رات کے اندھیرے اور صبح کی روشنی کے ملے جلے وقت میں آپ نے یہی نماز صبح ادا کی، اور جب روشنی واضح ہو گئی تو صبح کی نماز کے آخری وقت میں آپ نے وہاں سے کوچ کیا۔ حضرت مصور بن مخرمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرفات میں خطبہ سنایا اور حسب عادت حمد و ثنا کے بعد اما بعد کہہ کر فرمایا کہ حج اکبر آج ہی کا دن ہے۔ دیکھو مشرک اور بت پرست تو یہاں سے جب دھوپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس طرح ہوتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامہ ہوتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے بیشتر ہی لوگ جاتے تھے، لیکن ہم سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے واپس ہوں گے۔ وہ مشعر الحرام سے سورج نکلنے کے بعد چلتے تھے، جبکہ اتنی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر دھوپ اس طرح نمایاں ہو جاتی تھی جس طرح لوگوں کے سروں پر عمامے ہوتے تھے، لیکن ہم سورج نکلنے سے پہلے ہی چل دیں گے۔ ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔ امام حاکم نے اسے شرط شیخین پر اور بالکل صحیح بتلایا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ان لوگوں کا قول ٹھیک نہیں جو فرماتے ہیں کہ حضرت مصور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن آپ سے کچھ سنا نہیں۔ حضرت معرور بن سوید کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرفات سے لوٹتے ہوئے دیکھا، گویا اب تک بھی وہ منظر میرے سامنے ہے۔ آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے، اپنے اونٹ پر تھے اور فرما رہے تھے، ہم واضح روشنی میں لوٹے۔ صحیح مسلم کی حضرت جابر والی ایک مطول حدیث جس میں حجۃ الوداع کا پورا بیان ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج چھپ گیا اور قدر زردی ظاہر ہونے لگی تو آپ نے اپنے پیچھے اپنی سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور اونٹنی کی نکیل تان لی، یہاں تک کہ اس کا سر پالان کے قریب پہنچ گیا، اور دائیں ہاتھ سے لوگوں کو اشارہ فرماتے جاتے تھے کہ لوگ آہستہ آہستہ چلو، نرمی، اطمینان و سکون اور دل جمعی کے ساتھ چلو۔ جب کوئی پہاڑی آئے تو نکیل قدر ڈھیل کرتے تاکہ جانور بھی آسانی اوپر چڑھ جائے۔ مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، اذان ایک ہی کہلوائی اور دونوں نمازوں کی تکبیریں الگ الگ کہلوائیں۔ مغرب کے فرضوں اور عشاء کے فرضوں کے درمیان سنت نوافل کچھ نہیں پڑھے، پھر لیٹ گئے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد نماز فجر ادا کی جس میں اذان و اقامت ہوئی، پھر قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر الحرام میں آئے، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کی توحید بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ خوب سویرا ہو گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ یہاں سے روانہ ہو گئے۔
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو کیسی چال چلتے تھے؟ فرمایا اور درمیانہ دھیمی چال سواری چلا رہے تھے، ہاں جب راستہ میں کشادگی دیکھتے تو ذرا تیز کر لیتے۔ پھر فرمایا عرفات سے لوٹتے ہوئے مشعر الحرام میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی یہاں دونوں نمازیں جمع کر لے۔ عمرو بن میمون رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشعر الحرام کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں تو آپ خاموش رہتے ہیں۔ جب قافلہ مزدلفہ میں جا کر اترتا ہے تو فرماتے ہیں سائل کہا یہ مشعر الحرام آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ مزدلفہ تمام کا تمام مشعر الحرام ہے، پہاڑ بھی اور اس کے آس پاس کے کل جگہ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قزح پر بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ کیوں بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں؟ یہاں کی سب جگہ مشعر الحرام ہے، اور بھی بہت سے مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی کل جگہ مشعر الحرام ہے۔ حضرت عطا سے سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب عرفات سے چلے اور میدان عرفات کے دونوں کنارے چھوڑے پھر مزدلفہ شروع ہو گیا، وادی محشر تک جہاں چاہو ٹھہرو، لیکن میں تو قزح سے ادھر ہی ٹھہرنا پسند کرتا ہوں تاکہ راستے سے یکسوئی ہو جائے۔ مشاہیر کہتے ہیں ظاہری نشانوں کو مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حرم میں داخل ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت کا اور بعض اصحاب شافعی کا مثلاً قفال اور ابن خزیمہ کا خیال ہے کہ یہاں کا ٹھہرنا حج کا رکن ہے، بغیر یہاں ٹھہرے حج صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ ایک حدیث حضرت تو عروہ بن مزرس سے عثمانہ کی مروی ہے، بعض کہتے ہیں یہ ٹھہرنا واجب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہاں نہ ٹھہرا تو قربانی دینی پڑے گی۔ امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے کہ مستحب ہے، اگر نہ بھی ٹھہرا تو کچھ حرج نہیں۔ بس یہ تین قول ہوئے، ہم یہاں اس بحث کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم کی ظاہری الفاظ پہلے قول کے زیادہ تائید کرتے ہیں۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ عرفات کا سارا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے، عرفات سے بھی اٹھو اور مزدلفہ کی کل حد بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے، ہاں وادی محشر نہیں۔ مسند احمد کی اس حدیث میں اس کے بعد ہے کہ مکہ شریف کی تمام گلیاں قربانی کی جگہ ہیں اور ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں، لیکن یہ حدیث بھی منقطع ہے، اس لیے کہ سلیمان بن موسیٰ رشدق نے جبیر بن مطعم کو نہیں پایا، لیکن اس کی اور سندیں بھی ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، کہ احکام حج وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے اور خلیل اللہ کی اس سنت کو واضح کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے، یعنی اس ہدایت سے پہلے، اس قرآن سے پہلے، اس رسول سے پہلے، فی الواقع ان تینوں باتوں سے پہلے دنیا گمراہی میں تھی۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور خدا سے بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منی میں خدا کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دنیا ہے، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یہاں پر خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہے تاکہ ترتیب ہو جائے، گویا کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو حکم ملا کہ وہ یہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشان امتیاز کے طور پر یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کے آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی کے شہر کے رئیس ہیں اور اس کے گھر کے مجاور ہیں۔
صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے، باقی کل عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم وہیں سے لوٹا کرو۔ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت عطا، حضرت قتادہ، حضرت صدی رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ یہی فرماتے ہیں۔ امام ابن جریر بھی اسی تفسیر کو پسند کرتے ہیں اور اسی پر اجماع بتاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا اونٹ عرفات میں گم ہو گیا، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرے ہوئے دیکھا، کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ یہ حمص ہے اور پھر یہاں حرم کے باہر آ کر ٹھہرے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افاضہ سے مراد یہاں مزدلفہ سے رمی جمار کے لیے منی کو جانا، اور الناس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، بعض کہتے ہیں مراد امام ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں اگر اس کے خلاف اجماع کی حجت نہ ہوتی تو یہی قول رائج ہو رہتا۔ پھر استغفار کا ارشاد ہوتا ہے جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ عرفہ کے دن شام کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے استغفار کیا۔ ابن جریر آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اسی رات مر جائے گا تو قطعاً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مرے گا تو وہ بھی جنتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ استغفار کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ فراغت حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر ٹھہرتے وقت کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے کام کاج کر دیا کرتا تھا، سخاوت و شجاعت میں یکتا تھا وغیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ اکثر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو۔ اسی لیے او اشد پر زبر تمہیز کے بنا پر لائی گئی ہے، یعنی اس طرح اللہ کی یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ او سے یہاں خبر کے تحقیق ہے، جیسے او اشد قسوہ میں اور او اشد خشیہ میں اور او یزیدون میں اور او ادنا میں، ان تمام مقامات میں لفظ او ہرگز شک کے لیے نہیں ہے بلکہ فجر عنہ کی تحقیق کے لیے ہے، یعنی وہ ذکر اتنا ہی ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر بکثرت کر کے دعائیں مانگو کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بھی بیان ہو رہی ہے جو اللہ سے سوال کرتے ہوئے صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ بعض اعراب یہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ الہ اس سال بارشیں اچھی برسا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں وغیرہ۔ لیکن مومنوں کی دعائیں دونوں جہانوں کی بھلائیوں کی ہوتی تھیں، اس لیے کہ ان کی تعریفیں کی گئیں۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی ہیں اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی، بچے، روزے، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر، چاکر، لونڈی، غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نام اعمال کا دائنے ہاتھ میں ملنا، سرخ روح ہونا، بالآخر عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، سب آ گیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا، اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دے، مثلا حرام کاریوں سے اجتناب، گناہ اور برائیوں کا ترک وغیرہ۔
قاسم فرماتے ہیں جیسے شکر گزاروں اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا۔ بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے ربنا سے پہلے اللہم بھی ہے۔ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے، تو آپ نے جواب میں یہی دعا بتائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود بھی کبھی دعا مانگتے اس دعا کو نہ چھوڑتے، چنانچہ حضرت ثابت نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ نے یہی دعا کا اللہم آتینا فی الدنیا الاخ پڑھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی کر ڈال۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے۔ تو نے یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا آخر تک کیوں نہ پڑھی؟ چنانچہ بیمار نے اب سے اسی دعا کو پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی رکن یمانی کے پاس سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں فرشتہ ہے اور وہ آمین کہہ رہا ہے۔ تم جب کبھی یہاں سے گزرو تو دعا آیت ربنا آتینا الاخ پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میں نے ایک قافلہ کی ملازمت کر لی ہے، اس اجرت پر وہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لے اور حج کے موقع پر مجھے وہ رخصت دے دے کہ میں حج ادا کر لوں، ویسے اور دنوں میں ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، تو فرمائیے کیا اس طرح میرا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے اولئک لہم نصیب